قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے آج کے اس پروگرام میں ہم 27ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ احباب جماعت کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر جو قرآنی حقائق و معارف ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، ان سے ہم پوری طرح استفادہ کریں، ان کا مطالعہ کریں، ان پر غور کریں، ان پر تدبر کریں، اور اسی طرح آپ کے بعد خلافت کے ذریعے سے یہ پاک سلسلہ جو ہے قرآنی تفاسیر کا، قرآن کریم کی آیات کی تشریح کا، اس میں جو بے شمار معانی اور مطالب کے جہان ہیں، ان سے بھی پوری طرح آگاہی حاصل کریں، اور اس طرح قرآنی برکات کو، قرآنی انوار کو اپنے وجودوں میں سمیٹتے ہوئے، اپنے قلوب و اذہان کو روشن کرتے ہوئے پھر دوسروں تک بھی اس نور کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ 27ویں پارے کی نسبت سے ایک دو آیات جو ہیں، چند آیات میں نے منتخب کی ہیں۔ مثلا سورہ الذاریات کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک خاص قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں بھی ایک وسیع جہان ہے معانی اور مطالب کا، جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بے عیدین کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بناتے ہوئے اس میں بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ذکر بھی فرما دیا کہ اسے ہم وسیع تر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کا یہ حصہ کہ ہم اسے مزید وسعتیں دیتے چلے جائیں گے، ایک عظیم الشان اعجازی کلام ہے جو عرب کا ایک امی نبی اپنی طرف سے ہرگز بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امر سائنسدانوں نے جدید آلات کی مدد سے اب دریافت کیا ہے کہ یہ کائنات ہر لمحہ وسعت پذیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر انسان کو یہ ایک جامد اور ٹھہری ہوئی کائنات دکھائی دیتی تھی، تو بہت ساری سائنسی حقائق کی طرف اس آیت نے توجہ دلا دی ہے، اور جتنا سائنس جوں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، فلکیات کے ماہرین نئی نئی باتیں پیش کر رہے ہیں، اس آیت قرآنی کی صداقت روشن سے روشن تر ہو کر دنیا کے سامنے آتی چلی جا رہی ہے۔ پھر سورہ ذاریات کی ہی آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں جن و انس سے مراد بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، بڑی قومیں اور چھوٹی قومیں ہیں۔ دونوں کی پیدائش کی غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر جن سے مراد عرف عام کے جن لیے جائیں تو پھر ان کو بھی تو عبادت کی جزا ملنی چاہیے، یعنی ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری دینی چاہیے، لیکن جنات کے جنت میں جانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ تو وہ جو آج کل لوگوں نے جنات کا ایک عجیب و غریب سا تصور گھڑ رکھا ہے، وہ قرآن کریم کے مطابقت نہیں رکھتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس آیت کی
تفسیر کرتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت ہی پرمعرفت روشنی ڈالی ہے، جس میں ایک ایک جملہ جو ہے وہ حکمت کا ایک خزانہ ہے۔ چند باتیں، چند جملے اس میں سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، موت کا اعتبار نہیں ہے، تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست، ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قساوت، کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کی اصل منشا کو پورا نہیں کرتا ہے اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا، بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی اولاد کے لیے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی؟ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا قرآن شریف میں انسان کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح حضور نے ایک موقع پر یہ بھی بیان فرمایا کہ عبادت سے مراد صرف یہ نمازیں، روزے، حج وغیرہ ہی نہیں ہیں، بلکہ عبادت کا لفظ بہت وسیع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے احکامات کو اختیار کرے، ہر حال میں اس کی غلامی کرے، اس کے جو منشا ہے اس کو فالو کرے، اس کے مطابق چلے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی پیدائش کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سیکھے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو نماز جو عبادت کا ایک حصہ ہے، اس کی بھی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں اس کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو گزارنے میں انسان کی بہت سارا جو ہے وہ وقت گزر جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی جو ہے یہ ہے عبادت۔ پھر سورہ نجم کی آیت 40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کو بہت پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ کسان کو دیکھو کہ جب وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور قسم قسم کی محنت اٹھاتا ہے تب پھل حاصل کرتا ہے، مگر محنت کے لیے زمین کا اچھا ہونا شرط ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اچھا ہو، سامان بھی عمدہ ہو، سب کچھ کر بھی سکے، تب جا کر فائدہ پاوے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط باندھنا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو دل خود خدا سے ڈرتا رہے گا، اور جب دل ڈرتا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اپنے بندے پر خود رحم آ جاتا ہے اور پھر تمام بلاؤں سے اسے بچاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن شریف میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، اور دل کی ہر ایک حالت کے لیے ایک ظاہری عمل کا نشان ضرور ہوتا ہے۔ جب دل پر غم کا غلبہ ہو تو آنسو نکل آتے ہیں، اسی لیے شریعت نے ثبوت کا مدار ایک شہادت پر نہیں رکھا جب تک دوسرا گواہ بھی نہ ہو۔
بس جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو تب تک کچھ نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں انسان کے لیے صحیح اور مجاہدہ ضروری چیز ہے، اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ضروری ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، جو لوگ صحیح کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر سورہ قمر ہے، اس میں جو شق قمر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ دیگر خلفائے کرام نے بھی اس پر کئی دفعہ مختلف مواقع پر تفصیل سے اس نشان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ظاہر ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تصرفات خارجیہ، یعنی یہ بیرونی خوارق ہیں جن کو قرآن شریف سے کچھ ذاتی تعلق نہیں، انہی میں سے ایک شق القمر بھی ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصرفات خارجیہ کے معجزات قرآن شریف میں کئی نوع پر مندرج ہیں۔ ایک نوع تو یہی کہ جو دعائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ نے آسمان پر اپنا قادرانہ تصرف دکھلایا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تفسیر صغیر میں بھی اس پہ ایک بہت جامع نوٹ موجود ہے جس میں یہ خبر دی گئی تھی دراصل کہ مشرکین کی جو حکومت ہے اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے، اور اس طرح سے جو ایک عظیم الشان نظام جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوئی، اور اس کا ایک ظاہری نشان جو ہے وہ شق قمر کی صورت میں دکھایا گیا۔ پھر سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ الفاظ جو ہیں، یہ آیت جو ہے بار بار دہرائی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں یہ عارفانہ نکتہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ سورہ رحمان میں اس کا اعادہ کیوں ہوا ہے، بار بار یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ فرماتے ہیں اس قسم کا التزام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ممتاز نشان ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موضوع کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی بے شک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے، اسی تکرار پر نہ جاؤ۔ قرآن شریف میں اور بھی تکرار ہے، میں خود بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ میری تحریروں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بکثرت پائے گا۔ حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا اور کہے گا کہ یہ بھول کر لکھا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ لکھا ہے اسے بھول گیا ہو، اس لیے بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھلے۔ انما الاعمال بالنیات۔ علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم بار بار کیوں کہلوایا؟ ایک بار ہی کافی تھا؟ نہیں، اس میں یہی سر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح یہ ذہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت تکرار ایک بات کو حافظے میں محفوظ کر دیتی ہے، اسی طرح ایک روحانی تعلق بھی ہے، اس میں بھی تکرار کی حاجت ہے۔ بدون تکرار وہ روحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں قرآن شریف میں اعادہ اور تکرار کی بھی یہی حکمت ہے۔ یہ تو احمقوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں قرآن شریف کی غرض تو ایک بیمار کا اچھا کرنا ہے، وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو اسے بار بار دوا کیوں دیتے ہیں؟
اور آپ کیوں دن رات کے تکرار میں اپنی غذا، لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس تکرار میں بہت حکمت ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کا اثر قبول کریں، اور تکرار ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت و جلال کے مرتبے سے ہراساں ہے، اس کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا، گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو 2 بہشت عطا ہوں گے۔ اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا۔ دوسرے، مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا۔ فرماتے ہیں قرآن شریف میں 2 جنتوں کا بیان ہے، جیسے کہ لکھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا والی جنت وہ ہے جو کہ اس درجے کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر پہنچ کر انسان کی اپنی کوئی مشیت نہیں رہتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت اس کی اپنی مشیت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت اور جلال کے مرتبے سے ہراساں ہے، اس کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت۔ جو اس دنیا کی بہشت ہے اس سے ضمن میں حضور فرماتے ہیں چونکہ اس دنیا میں بھی ایک بہشت ہے جو مومن کو دیا جاتا ہے، اس کے موافق ایک تبدیلی یہاں ہوتی ہے، اس کو ایک خاص قسم کا رعب دیا جاتا ہے جو الہی تجلیات کے پرتو سے ملتا ہے۔ نفس امارہ کے جذبات سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کی سکینت اور اطمینان اس کو ملتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے سارے جوشوں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں ایک راحت اور اطمینان پا لیتا ہے اور ایک تبدیلی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس کو یہ کیفیت اس دنیا میں عطا ہو جائے گویا وہ اس دنیا میں جنت اس کو مل گئی۔ فرماتے ہیں یاد رکھو جو خدا تعالیٰ کی طرف صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کیے جاتے، ان کو دونوں جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور یہ اس واسطے فرمایا کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میری طرف آنے والے دنیا کھو بیٹھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے 2 بہشت ہیں، ایک بہشت تو اسی دنیا میں اور ایک جو آگے آئے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ آیت 61 ہے سورہ۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں اس سے یہ مراد یعنی احسان کا بدلہ بجز احسان کے اور کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ مسلمان احسان کرے تو اس کے بدلے میں احسان کرو، اور اگر غیر مذہب والا کرے تو نیش زنی کرو، یہ تو خبیث کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ کوئی ہو جو احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کرنا فرض ہے۔ احسان کی تو یہ طاقت ہے کہ اگر ایک کتے کو تم ٹکڑا ڈال دو تو وہ بار بار تمہاری طرف آئے گا، خواہ تم اسے مار کر بھی نکالو، مگر وہ تمہیں دیکھ کر اس احسان کے شکریہ کے لیے دم ہلا دے گا۔ پھر وہ انسان تو کتے سے بھی بدتر ہے جو انسان ہو کر احسان شناسی سے کام نہیں لیتا۔ تو اگر کوئی آپ سے احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ احسان ہی کرنا چاہیے، احسان کی صورت میں ہی دینا چاہیے۔ پھر سورہ واقعہ کی آیت 19 اور 20 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، جنت کی نعمتوں کی اور اس کی صورتحال کی جو نقشہ کشی فرمائی ہے۔ حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور شراب صافی کے پیالے جو آب زلال کی طرح مصفہ ہوں گے بہشتیوں کو دیے جائیں گے، وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ درد سر پیدا کرے یا بے ہوشی اور بدمستی اس سے طاری ہو۔
فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بہشتی شراب دنیا کی شرابوں سے کچھ مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی تمام صفات میں ان شرابوں سے مباین اور مخالف ہے۔ اور کسی جگہ قرآن شریف میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ دنیاوی شرابوں کی طرح انگور سے یا قند سیاہ اور کیکر کے چھلکوں سے یا ایسا ہی کسی اور دنیاوی مادے سے بنائی جائے گی، بلکہ بار بار کلام الہی میں یہی بیان ہوا ہے کہ اصل تخم اس شراب کا محبت اور معرفت الہی ہے، جس کو دنیا سے ہی بندہ مومن ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ بات کہ وہ روحانی امر کیوں کر شراب کے طور پر نظر آ جائے گا، یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو عارفوں پر مکاشفات کے ذریعے سے کھلتا ہے، اور عقل مند لوگ دوسری علامات و آثار سے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ پھر سورہ واقعہ کی آیت 40 و 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابرار اخیار کے بڑے گروہ جن کے ساتھ بد مذاہب کی آمیزش نہیں، وہ دو ہی ہیں، ایک پہلوں کی جماعت یعنی صحابہ کی جماعت جو زیر تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری پچھلوں کی جماعت جو بوجہ تربیت روحانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم سے سمجھا جاتا ہے، صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ یہی دو جماعتیں اسلام میں حقیقی طور پر منعم علیہم ہیں، اور خدا تعالیٰ کا انعام ان پر یہ ہے کہ ان کو انواع و اقسام کی غلطیوں اور بدعات سے نجات دی ہے، اور ہر ایک قسم کے شرک سے ان کو پاک کیا ہے، اور خالص اور روشن توحید ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس زمانے میں جہاں محمدی تو خوب جانتے ہیں اس بات کو، اور دوسرے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل تھے، آپ ہی کی جو جماعت ہے وہ ان بہت ساری بدعات سے اور غلطیوں سے محفوظ ہے جس میں دوسرے مسلمان پڑ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کے شرک سے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کی حفاظت فرمائی ہے، اور خالص اور روشن توحید کو قائم فرمایا ہے، اور اسی کی اشاعت یعنی سچی اور خالص توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو قائم کرنے کے لیے خلافت کے ذریعے سے، خلافت کی نگرانی میں یہ جماعت دنیا بھر میں مصروف عمل ہے۔ تو یہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین میں جو ذکر کیا گیا تھا، یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو صحابہ کے رنگ میں ہے۔ پھر آیت 76-80 میں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چند باتیں اس میں سے چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں، بلکہ اس کی تمام تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ قسموں کی صورت میں اللہ جل شانہ ایک امر بدیہی کو نظری کے ثبوت کے لیے پیش کرتا ہے، یا ایک امر مسلم کو غیر مسلم کے تسلیم کرنے کے لیے بیان فرماتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ در حقیقت قائم مقام شاہد ہوتی ہے۔ مطہرین کی علامتوں میں سے فرماتے ہیں کہ مطہرین کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان علامت ہے کہ علم معارف قرآن حاصل ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی خدا کی پاک کتاب کے اسرار کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو پاک دل ہیں اور پاک فطرت اور پاک عمل رکھتے ہیں۔ دنیوی چالاکیوں سے آسمانی علم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں قرآنی حقائق صرف انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف اور پاک کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے حقائق و معارف کھولے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے ذریعے سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مطہرون کا ایک گروہ ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآنی حقائق و معارف
مسلسل عطا ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پاک دل اور پاک فطرت کے ساتھ ان آسمانی پاک اور نورانی وجودوں کے بیان کردہ حقائق و معارف قرآنی سے فیضیاب ہوں اور خدا تعالیٰ سے توفیق پائیں کہ وہ ہمیں بھی ان مطہرون میں شامل کرے۔ حضور فرماتے ہیں نفس مطہرہ سے قرآن کریم کو مناسبت ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف ان پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں، کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم کے پاک معارف بوجہ مناسبت کھل جاتے ہیں اور وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگھ لیتا ہے، اور اس کا دل بول اٹھتا ہے کہ ہاں یہی راہ سچی ہے، اور اس کا نور قلب سچائی کی پرکھ کے لیے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مسیح اور مہدی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سیدھے رستے پر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سوائے پاکوں کے اور کسی کی فہم اس تک نہیں پہنچتی۔ اس وجہ سے ایک ایسے مفسر کی حاجت پڑی کہ خدا کے ہاتھ نے اسے پاک کیا ہو اور بینا بنایا ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کیا ہو۔ اگر قرآن کے سیکھنے کے لیے معلم کی حاجت نہ ہوتی تو ابتدائی زمانہ میں بھی نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ کتاب مکنون زمین و آسمان کی چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ہر شخص قادر نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم اس کتاب کا آئینہ ہے، اور قرآن کریم نے وہی خدا دکھایا ہے جس پر آسمان و زمین شہادت دیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں کبھی بھی کاذب قرآنی معارف اور حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ لڑائیوں کے سلسلے کو بند کرے گا اور قلم، دعا، توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا، اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیوں کر سکتے ہیں کہ ان پر قرآن کریم کے معارف کھلیں؟ وہاں صاف لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ پھر سورہ الحدید کی آیت 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی قرض دو اللہ کو قرض اچھا۔ اب ظاہر ہے کہ قرض کی اصل تعریف کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ انسان حاجت اور لاچاری کے وقت دوسرے سے بوقت دیگر ادا کرنے کے عہد پر کچھ مانگتا ہے، یعنی جب بہت ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے تو کسی سے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ کچھ دے دو، تو پھر مجھے جب حالات اچھے ہوں گے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ لیکن اللہ جل شانہ حاجت سے پاک ہے، وہ تو محتاج نہیں کسی چیز کا۔ بس اس جگہ قرض کے مفہوم میں سے صرف ایک چیز مراد لی گئی، یعنی اس طور سے لینا کہ پھر دوسرے وقت اس کو واپس دے دینا اپنے ذمہ واجب ٹھہرا لیا ہو۔ اللہ جو ہم دیتے ہیں، اور اس کے لیے قرض کا لفظ استعمال قرآن کریم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یا جو مومنین ہیں صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وہ اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محتاجی ہے کہ وہ مانگ رہا ہے ہم سے، بلکہ اس کا ایک ظاہری جو شکل بنتی ہے قرض کی صورت میں کہ انسان جو قرض لیتا ہے وہ اپنے پر واجب ٹھہراتا ہے کہ میں دوسرے وقت میں اس کو واپس کروں گا۔ صرف یہ مفہوم ہے جس کو اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے چسپاں کیا جائے گا کہ خدا کو جو ہم دیتے ہیں تو خدا یہ گویا کہتا ہے کہ گویا یہ مجھ پر قرض ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور تمہیں اس کی بہترین جزا دوں گا۔ پھر سورہ حدید کی آیت 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا
تو نزول کا لفظ جو ہے یہ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی عظمت کی وجہ سے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوہا تو نہیں اس طرح آسمان سے تو نہیں اترتا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ لوہا اور باقی ایسی اشیاء آسمان سے نہیں اترتی بلکہ زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور کرو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نزول مسیح کی حقیقت بھی اسی قسم کی ہے، یعنی وہ آسمان سے کوئی ظاہری طور پر نہیں اترے گا بلکہ یہ اسی قسم کا مفہوم ہے جو نزول کا ہے۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام